السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 68 پڑھیں گے، اور چونکہ اس کا بہت ہی یوں کہہ لیجیے کہ گہرا تعلق ہے پارٹ نمبر 67 سے، اس سے پہلے والے پارٹ سے، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کہ یہ عقیدہ نمبر 4 یہاں سے شروع ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے 4 سے پہلے تو 3 آتا ہے نا، تو 3 عقیدے جو بیان کر دیے گئے تو اسے بھی مکمل طور پر دیکھیں اگر نہیں دیکھا، اور جو لوگ دیکھ چکے ہیں تائیے یہ آگے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، چوتھا عقیدہ، یعنی یہ اب ایمان اور عقیدے کا بیان چل رہا ہے نا، جنتی زیور کا یہ کتاب کا تیسرا باب ہے، چوتھا باب ہے۔ پہلے کون سا باب تھا؟ معاملات کا، اخلاقیات کا، اچھی عادتیں وغیرہ۔ اب یہ ایمانیات یعنی کہ ایمان اور عقیدے کا۔ تو دیکھیں، نبی اور رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے سچے مسلمان کا، تو بتایا جا رہا ہے یہاں کہ خدا کے نبیوں کی کوئی تعداد معین کرنی جائز نہیں ہے، یعنی یہ کہنا ہے کہ اتنے ہی ہے فکس کر لینا یہ جائز نہیں، کیونکہ اس بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں، الگ الگ روایت آئی ہے نا، اور نبیوں کی کسی معین تعداد پر ایمان لانے میں یہ احتمال ہے، احتمال یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی نبی کی نبوت کا انکار ہو جائے، یعنی مثال کے طور پر 1,00,000 کہہ دیا، اور اگر 1,10,000 تھے یا 1,01,000 تھے تو پھر تو ایک کا انکار ہوا نا کہ اتنے ہی تھے، تو اس طرح تعداد ہمیں فکس نہیں کرنی۔ اسی لیے جب بھی بولتا نا، آپ نے سنا ہوگا 1,00,000 کم و بیش، یعنی کم و بیش یعنی کم یا زیادہ، اس طرح بولا جاتا ہے اس شبد کے ساتھ، تاکہ کوئی اس میں احتمال باقی نہ رہے۔ دیکھیں، یا غیر نبی کو نبی مان لیا جائے، یعنی وہی نا جو احتمال رہا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہیں، اس لیے یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے نا، یہ ہمارا پختہ عقیدہ ہے۔ دیکھیں، 5واں عقیدہ بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ مسلمان کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ہے نا نبی کی نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ آگے دیکھیں، 6، ہر نبی اور فرشتے کا معصوم ہونا ضروری ہے، نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں، یعنی گناہ سے پاک نہیں ہے نا۔ دیکھیں آگے کچھ بتا رہے کہ اماموں کو نبیوں کی طرح معصوم سمجھنا بددینی و گمراہی ہے۔ بہت سارے نہیں کہتے بس امام سے غلطی ہونی نہیں چاہیے، امام سے گناہ ہی نہیں ہونا چاہیے، امام سے مطلب کوئی بری بات زبان سے نہیں نکلنی چاہیے، امام صاحب نماز کے لیے لیٹ نہیں ہونے چاہیے، امام صاحب کی سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، امام صاحب نفل بیٹھ کے نہ پڑھے، یہ ہو وہ ہو، اس طرح یوں کہ بس امام ہے تو پھر سب۔ اب یہ دیکھیں نا، اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے نا، وہ بھی انسان ہے، اور انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، یہ الگ بات ہے، پرہیزگاری اور تقوی اپنی جگہ پر ہے، لیکن دیکھیں نا یہاں بتایا جا رہا ہے نا، لوگ مطلب یہ گمراہی ہے کہ معصوم سمجھنا، اور نبیوں اور فرشتوں کے معصوم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرما لیا ہے نا، اس سبب سے ان حضرات کا گناہ میں مبتلا ہونا شرعاً محال ہے، یعنی امپاسبل ہے، ہو نہیں سکتا ایسا، ٹھیک ہے، برخلاف اماموں اور اولیاء کے، یعنی اولیاء اور امام کے برخلاف، یعنی اس کے اپوزٹ، یعنی امام اور ان سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے انہیں طاقت دیا بچنے کی، وہ بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے بچاتا ہے، لیکن اگر کبھی ان حضرات سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو یہ شرعاً محال ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں آگے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر شریعت کے جتنے احکام تبلیغ کے لیے نازل فرمائے، ان پیغمبروں نے ان تمام حکموں کو خدا کے بندوں تک پہنچا دیا ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے نا۔ جو شخص یہ کہے کہ کسی نبی نے کسی حکم کو تقیہ یعنی خوف کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے چھپا لیا اور خدا کے بندوں تک نہیں پہنچایا، وہ کافر ہے۔ آگے دیکھیے عقیدہ نمبر 8، حضرات انبیاء علیہم السلام کے جسموں کا ہے نا، بدن جسموں کا برس اور جزام بیماری ہے دونوں، وہ داغ والی جو بیماری آتی ہے نا، ایسے امراض یعنی مرض سے جن سے نفرت ہوتی ہے پاک ہونا ضروری ہے، یعنی یہ انبیاء کرام اس سے پاک ہے۔ آگے دیکھیں 9واں عقیدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں خاص کر حضور
خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی غیب کی باتوں کا علم عطا فرمایا ہے، یہاں تک کہ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کی نظروں کے سامنے ہے، مگر حضرات انبیاء علیہم السلام کا یہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے عطا فرمانے سے ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے دینے سے، عطا کرنے سے ہے، لہٰذا ان کا علم عطائی ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے علم کا عطائی ہونا محال ہے، ناٹ پاسبل ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کمال کسی کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کا ہر کمال ذاتی ہے، یعنی خود سے اللہ کے پاس جو علم ہے وہ ذاتی ہے، ٹھیک ہے، جو کمال ہے وہ ذاتی ہے، کسی نے دیا نہیں، اور جو انبیاء کرام ہیں ان کو اللہ نے عطا کیا ہے نا علم، اس لیے ان کا علم عطائی ہوا انبیاء کرام کا، اور اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی علم ہوا۔ اللہ تعالیٰ اور نبیوں کے علم غیب میں ایک بہت بڑا فرق تو یہی ہے کہ نبیوں کا علم غیب عطائی یعنی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے، یعنی کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ کہاں عطائی اور کہاں ذاتی، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جو لوگ انبیاء بلکہ حضرت سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطلق علم غیب کا انکار کرتے ہیں، ہے نا، وہ قرآن کی بعض آیتوں کو مانتے ہیں اور بعض یعنی کچھ آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کس طرح کہ قرآن مجید میں دونوں قسم کی آیتیں، دونوں طرح کی آیتیں ہیں۔ بعض آیتوں میں یہ ہے کہ خدا کے نبیوں کو علم غیب حاصل ہے، بعض میں ہے نا، اور بعض آیتوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے، وما ہوا علی الغیب بدنین، یہ بھی آیت کریمہ ہے نا قرآن میں۔ بلا شبہ یہ دونوں آیت حق ہے، یعنی جس میں یہ کہا گیا کہ ان کے پاس علم غیب ہے اور علم غیب اللہ کے علاوہ کسی پاس نہیں ہے، دونوں باتیں حق ہے۔ کیسے حق ہے؟ دیکھیں اہل سنت والجماعت کتنا بہترین مذہب ہے، درمیانی روی کے ساتھ وہ ہمیں کس طرح عمل پر ابھارتا ہے، دیکھیں نا، اور ان دونوں آیتوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ان دونوں آیتوں میں سے کسی کا بھی انکار کرنا کفر ہے، یعنی اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ جہاں جہاں قرآن میں ہے نا، دیکھ اب بتا رہے، بہت بہترین یہ جواب ہمیں یاد رکھنا، یہ عقیدے کی بات ہے نا، اس میں بہت سارے لوگ پھنس جاتے، پھنسانے والے اسی میں پھنساتے نا، پتہ ہے مطلب ڈوبتی نس جو ہے اسی پہ انگلی رکھی جائے۔ دیکھنا اس کا جواب یاد ہونا چاہیے کہ قرآن میں یہ ہے کہ نبیوں کا علم غیب حاصل ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ نبیوں کو خدا کے عطا فرمانے سے غیب کا علم حاصل ہے، یعنی انبیاء کرام کو علم غیب حاصل ہے، مطلب یہ کہ اللہ نے انہیں دیا ہے، اللہ نے انہیں عطا کیا ہے تو ان کے پاس ہے۔ اور جہاں جہاں قرآن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی علم غیب نہیں ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ بغیر اللہ کے بتائے ہوئے کسی کو بھی کسی چیز کا علم غیب حاصل نہیں ہے۔ ہرگز ہرگز ان دونوں قسم یعنی یہ دونوں طرح کی آیتوں میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی اختلاف، کوئی مطلب یوں کہہ لیجئے کہ الگ نظریہ دونوں میں نہیں ہے، دونوں آیتوں پر ایمان لانا یہ حق ہے، دونوں سچ ہے۔ بس اس کو یاد رکھنا ہے کہ جہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، اسی وجہ سے انبیاء کرام کو علم عطا ہے، مطلب حاصل ہے، اور جہاں کہا گیا اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب حاصل نہیں، تو وہاں یہ مطلب کہ اللہ کے بغیر بتائے ان کو حاصل نہیں۔ دیکھیں اب انشاءاللہ پارٹ نمبر 69 میں عقیدہ نمبر 10 سے پڑھیں گے۔